عذاب قبر پر اگلی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے قول ثابت کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. یہ آیت بھی عذاب قبر کی دلیل ہے. مفسرین نے اس کے تحت عذاب قبر کا اس بات کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، بخاری شریف. اسی طرح تقریباً جو ہے وہ 30 حوالہ جات میں نے پیش کیے ہیں اس کے تحت کہ جن حضرات نے اس سے عذاب قبر مراد لیا ہے. اب توجہ، کیسے عذاب قبر ثابت ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا کریں گے ایمان والوں کو قول ثابت کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. بات توجہ، یہ ثابت قدمی کہاں ہوگی؟ کہتے ہیں قبر میں. کس میں؟ قبر میں. سوال و جواب کے وقت اللہ تعالیٰ ان کو سوال و جواب آسان کر دیں گے، صحیح سوال کا جواب دے سکیں گے. البتہ یہ ہے کہ مفسرین سب اس سے عذاب قبر تو ثابت کرتے ہیں، البتہ بات کرتے ہیں فی الحیات الدنیا کے تحت، بات کرتے ہیں فی الآخرہ کے تحت. بات کہتے ہیں کہ فی الحیات الدنیا سے مراد قبر ہے، یعنی قبر کے اندر سوال و جواب جو ہوگا اس کا اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دیں گے. ٹھیک ہے. بعض رات کہتے ہیں کہ نہیں، آخرہ سے مراد جو ہے قبر کا سوال و جواب ہے. لیکن اتفاق سب کا ہے کہ اس آیت سے ثابت ہے کیا؟ سوال و جواب قبر کے اندر، اور یہ آیت عذاب قبر کی دلیل ہے. اور بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے پہلے جو نام میں نے دے دیے وہ ان حضرات کے دے دیے 30 کے، اور دوسرا جو ہے 18 نام ان حضرات کے کہ جنہوں نے جو ہے آخرہ کے تحت ذکر کیا ہے کہ اس ایسے عذاب قبر ثابت ہے. یہ جو منکرین عذاب قبر ہیں یہ دھوکے دیتے ہیں. کبھی ایسے کریں گے کہ کوئی اجمالی حوالہ آپ کو پیش کر دیں گے کہ جی فلاں مفسر نے لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، تو آپ کبھی پریشان نہ ہو. مفسر سنی ہو، اہل سنت میں سے ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا عذاب قبر کا منکر ہو. ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات اجمالی بات ذکر کر دیتے ہیں، بعض اوقات تفصیلی ذکر کر دیتے ہیں. تو باطل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اجمالی باتوں کو دلیل بناتا ہے. مرزائی بھی اسی طرح کرتے ہیں، باقی جو اہل باطل ہے وہ بھی، یعنی جہاں اجمالی بات ہوگی نا اس کو لے لیں گے اور اپنا غلط مطلب اس سے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ، ہاں، کہ جو فتنہ باز لوگ ہوتے ہیں وہ عموماً متشابہات کے پیچھے پڑیں گے، اجمال کے پیچھے پڑیں گے. یہ تو آپ کو کوئی بھی تفسیر کوئی منکر عذاب قبر پیش کرے کہ دیکھو جی اس میں یہ لکھا ہوا، آپ پریشان نہ ہو. آپ اسی تفسیر کو بشرطے کہ ہو وہ مفسر سنی اہل سنت میں سے عذاب قبر کا قائل ہو، کیونکہ معطل وغیرہ تو عذاب قبر کے ویسے ہی منکر ہے نا. سنی مفسر اگر ہو تو آپ پریشان نہ ہو، آپ اس آیت مبارکہ کے تحت اسی تفسیر کو کھول لیں. وہ تفاسیر میں ساری قرآن کی تفسیر ہوگی نا، تو اس آیت کے تحت کھول لیں، آپ کو انشاءاللہ عذاب قبر کا تفصیلی ذکر مل جائے گا. دوسری آیات کے تحت بعض اوقات مفسرین اجمالاً ذکر کر دیتے ہیں بعض، لیکن یہ آیت ایسی ہے جس پر تقریباً ہر مفسر رک کے تفصیل سے عذاب قبر کا ذکر کرتا ہے. آپ کو اس میں دلائل مل جائیں گے، یا درو کا ذکر بھی آ جائے گا، عذاب قبر کا بھی ذکر آ جائے گا، ثواب قبر کا بھی ذکر آ جائے گا، سارا کچھ آ جائے گا. یہ اصول اور کلیات ذہن میں رکھیں، آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے. ہمارے حضرت کاڑوی رحمہ اللہ نے یہ بتایا تھا.
چنانچہ اسی پر میں نے پھر کام کیا. اس آیت کی تفسیر جو ہے تقریباً 45 کے قریب کتب حدیث اور تفاسیر سے میں نے اس کے اندر لکھی ہے. آپ حاشیے میں حوالے دیکھیں گے نا، وہ سارے مل جائیں گے آپ کو. کتب حدیث میں تفسیر میں جو ہے وہ اس آیت کے تحت تفسیر سے لاتے ہیں احادیث عذاب قبر کو اور عذاب قبر کا اس بات کرتے ہیں. اس لیے یہ آیت عذاب قبر کی اصل الاصول ہے. کیا ہے؟ اصل الاصول. یعنی ہر مفسر یہاں رک کے عذاب قبر کا ذکر کرے گا. آپ جو بھی تفسیر اٹھائے اس کے تحت دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دلائل مل جائیں گے. باقی بہت سارے حوالہ جات تو الحمدللہ میں نے اس کے تحت نقل کر دیے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. جھنڈا والا کے اندر تو یونس نعمانی کو حضرت کاڑی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ بتاؤ تم عذاب قبر کے کہہ لو، کہتے کہہ لیں. کافروں کے بھی عذاب قبر کہہ لو، کہتے کہہ لیں. تو اس نے لکھ کر دیا، انہوں نے کہا لکھ کے دو، لکھ کے دیا کہ ہم کافروں کے بھی عذاب قبر کے کہہ لیں. تو ہمیں فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کیا عذاب بغیر حیات کے ہو سکتا ہے؟ نہیں، حیات ہوگی تو عذاب ہوگا نا. تو فرمایا کہ اندرا گاندھی جو ہے یا کافر جو ہیں ان کے جسم میں تو یہ حیات مانتا ہے، لیکن نبی کی جسم میں حیات ماننے کے لیے کہہ لی. جب عذاب ہے، ثواب ہے، حیات تو ہے نا. تو کافروں کا عذاب ماننا تو حیات تو ماننی اتنی. تو اس لیے حیات ہر ایک میں ہے، کیفیات کا فرق ہے. جتنی نیکی بلند ہے اتنی حیات کی کیفیت بھی بلند ہے. دیکھو نا قرآن کریم میں آتا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا. جہنمی جہنم میں نہ زندہ ہوں گے نہ مریں گے. اب دیکھو ہوں گے تو زندہ عذاب تو آ رہا ہوگا نا، لیکن اللہ فرماتے لا ولا یحیا. تو یہ زندگی جو عذاب میں، یہ بھی کوئی زندگی ہے. تو جو زندگی راحت میں ہوتی ہے اصل تو زندگی وہ ہوتی ہے نا. اس لیے جو جتنی نیکی جس کی بلند ہوگی اتنی ہی اس کی حیات قبر میں اعلیٰ ہوگی. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. کہ جو بھی مرد یا عورت اعمال صالحہ کرے گا اللہ فرماتے ہم اس کو حیات طیبہ دیں گے. شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فوائد عثمانیہ میں لکھا ہے کہ یہ حیات جو ہے یہ قبر میں جا کے زیادہ صاف اور اجلی ہو جاتی ہے. یہ زیادہ حیات صاف اور اجلی ہو جاتی ہے. اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں. یہ میری جو کتاب فیوزات صفدر ہے نا، اس میں نے ایک مضمون دیا ہے. حجت اسلام مولانا قاسم نوتوی رحمہ اللہ کی عبارت کی تشریح میں الروز الباسم وہ پورا رسالہ ہے. اس کے تحت میں نے واقعات بہت سارے لکھے ہیں اولیاء اکرام کے کہ وفات کے بعد بھی ان کی کیسے کیسے حیات والے کام ظاہر ہوئے. وہاں پڑھ لینا تفصیل سے. تو جب اولیاء کی یہ حالت ہے تو انبیاء تو صدیقین اس سے بلند ہے، انبیاء اس سے بلند ہیں. تو بہرحال یہ مقام ایسا ہے کہ اس کے تحت تمام مفسرین جو ہے وہ حیات قبر کا، عذاب و ثواب قبر کا ذکر کرتے ہیں. تو اس لیے آپ اس کو ذہن میں رکھیں. باقی ذوق ہو تو یہ حوالہ جات ذکر کیے ہیں، یہ آرام سے ان کو بھی دیکھ لینا، آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ تقریباً 45 کے قریب حوالہ جات کتابوں سے دیے ہیں.